اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر ذرا ڈیفرنٹ ہوگا۔ اس میں علم کی طاقت، نالج از پاور، اس پر بولوں گا قرآن کی روشنی میں۔ پہلی وحی جو قرآن پاک کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، پھر اس کا ترجمہ کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اب پہلی آیت کا مطلب ہے ریڈ ان دا نیم آف thy Lord who created۔ اب what is interesting is کہ اللہ اپنا تعارف رب کے طور پر کروا رہا ہے۔ رب خالق ہوتا ہے، خالق رب ہوتا ہے، جو پیدا کرتا ہے وہ اس کو زندہ رہنے کا سامان بھی دیتا ہے۔ چونکہ خدا تمام جہانوں کا خالق ہے، اس لیے وہ ہر شے کا، چاہے وہ مائنیوٹس ہو، ٹائنی ہو، اور چاہے وہ بہت بڑی ہو، اس کا رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا کہا گیا کہ انسان بھی چھوٹی سطح پر خالق ہے۔ جیسے ہمارے قومی شاعر اقبال فرماتے ہیں، تو شب آفریدی چراغ آفریدم، اے خدا تو نے رات پیدا کی اور میں نے چراغ بنا کر تیری رات کو منور کر دیا۔ یہ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، بلکہ خدا کی کائنات کو دریافت کرنا، وسیع کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، یہ انسان کا فرض ہے۔ تو خدا خالق ہے، اس لیے رب بھی ہے۔ اور پہلا لفظ بڑا اہم ہے، ریڈ، پڑھ۔ تو اگر تم اچھے خالق بننا چاہتے ہو تو بغیر علم کے تم چھوٹی موٹی چیزیں تخلیق نہیں کر سکتے۔ علم حاصل کرو تاکہ تم اچھے انسان بن سکو، اچھے چھوٹی سطح پر اچھے کریٹر بن سکو۔ وی کریٹ پینٹنگس، وی کریٹ پوئمس، وی کریٹ certain forms of art and literature. In this sense, we are also a creator in a smaller, lesser sense. Second جو ورڈس ہے، خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو تخلیق کیا ایک خون کی پھوٹی سے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے انسان، تو کس بات پر گمنڈ کرتا ہے؟ تو کیوں ایروگنٹ ہے؟ تو کیوں اپنے کمزوروں پر ظلم کرتا ہے؟ تو کیوں کمزوروں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا؟ تو کیوں چھوٹے ملکوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور ان کو محکوم بنا لیتا ہے؟ تو انسان نے تو تجھے، اللہ نے تو تجھے ایک چھوٹی سی بوند سے پیدا کیا، حقیر، کپڑوں پر لگ جائے کپڑے داغدار، گندے، دھونے پڑتے ہیں، مگر اس بوند میں اللہ نے اس اشرف المخلوقات کو رکھا، اسی سے پیدا کیا۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اے انسان، اطراء مت، ڈونٹ بی پراؤڈ، ڈونٹ بی ایروگنٹ، ڈونٹ بی وین گلوریس، بیکاز یور اوریجن از ویری ہمبل۔ خدا کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اور یہاں یاد رہے کہ انسان مخاطب ہے، مسلمان مخاطب نہیں ہے۔ تیسری آیت، اقرأ وربک الاکرم، ریڈ اینڈ thy Lord is most beneficent, most bountiful, most plentiful۔ تیرا رب دیتا ہے ان کو جو علم حاصل کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں۔ If we look around,
we see that those nations, those peoples, those individuals who gain knowledge becomes elevated, progress کرتے ہیں, advancement کرتے ہیں. تو یورپ نے علم حاصل کیا اور ترقی کی. انسان کا علم غاروں سے شروع ہوا اور ستاروں کی طرف گیا. It is all due to knowledge. This is the power of knowledge. چوتھی بات, الذی علم بالقلم, رب وہ جس نے قلم سے سکھایا. اس میں اللہ کی سنت, اللہ کا طریقہ قلم سے سکھانا ہے, تلوار سے نہیں. اس میں چھپی ہوئی بات یہ ہے کہ اگر آپ جبر استعمال کریں گے تو وقتی طور پر تو کوئی کنورٹ ہو سکتا ہے, بدل سکتا ہے, مگر ہمیشہ کے لیے نہیں. تو جب اللہ کا طریقہ قلم ہے, لاجک ہے, پرسویشن ہے, ریزننگ ہے, آرگومنٹیشن ہے, انالوجی ہے, تو انسان کو جبر استعمال کرتا ہے. اور پھر ہمارے نبی پر یہ جو اورینٹلسٹ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تلوار اٹھائی اور اسلام پھیلا, یہ غلط ہے. کیونکہ ہمارے رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے تھے اور وہ کہتے لکم دینکم ولی الدین, کہ اے کفار کے مکہ کے کفار, اگر تمہیں میرا دین پسند نہیں ہے تو تمہیں تمہارا دین مبارک اور مجھے میرا دین مبارک. اور ایک اور آیت ہے, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی کمپلشن نہیں, کوئی جبر نہیں. علم پھیلایا جائے گا, اسلام پھیلایا جائے گا پیار سے, محبت سے, دلائل سے, آرگومنٹیشن سے, جبر سے نہیں. اور آخری آیت ہے, علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. زمین کے خزانے, آسمانوں کے راز, سمندروں کی گہرائیاں, پہاڑوں کی بلندیاں, سب انسان کے قدموں کے اندر ہیں. آج انسان اگر بلند ہونا چاہے تو وہ عظیم بن سکتا ہے. یہاں میں ایک اورینٹلسٹ کا کال نقل کرتا ہوں. وہ کہتا ہے, نام اس کا ہے مرمریوک پکتھول. It is he who first translated the Quran into English. I think he is first, but he may be one of the first. اور اس نے قرآن کا نام رکھا دا گلوریس قرآن. یہ اپنی ایک کتاب اسلامک کلچر میں کہتا ہے کہ جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں مسلمز آر ناٹ اے گڈ پریس فار اسلام, کہ مسلمان اسلام کی اچھی نشر و اشاعت نہیں کرتے کیونکہ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے. اگر میں انہوں کو دیکھتا تو میں کبھی کنورٹ نہ ہوتا. میں نے قرآن کی اسٹڈی کی اینڈ سیرت النبی کی, دا لائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں کنورٹ ہوا. اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ اسکرپچر واحد قرآن ہے جو اقرا کے نام سے, ریڈ سے شروع ہوا. اور مسلمان اگر جاہل ہیں تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. An ignorant Muslim is a contradiction in terms, he says. یعنی ایسے ہی ہے جیسے گندا پھول, بدبودار پھول. اس طرح وہ کہتا ہے کہ a Muslim must be educated and an ignorant Muslim can't be a Muslim. A Muslim has to be knowledgeable, educated, he knows everything, he learns everything, and he must follow the teachings of Islam. Another point which I refer to my must be scholars, religious scholars, what is truth? Suppose I'm standing at a crossroads. A girl comes from one side and he goes on one of the three roads. After some time, three bad people come. On their appearance, it is written that they are bad people. They ask me,
where the girl has gone. Should I tell them the truth? If I tell them the truth, it means the girl may be disgraced and may be killed. Should I tell them the truth? I should then misguide them. Please guide me on this point. Thank you very much. In coming days, we would come down to again our grammar rules and how words are made, used, pronounced, and taught and used in sentences. Thank you very much. God bless you. We would meet soon. God be with you. Assalamu alaikum.